خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے قضات کی کتاب اس کا چوتھا باب۔ اور اہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے حضور بدی کی، سو خداوند نے ان کو کنعان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ جو حصور میں سلطنت کرتا تھا بیچا، اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سیسرا تھا جو دیگر اقوام کے شہر حروست میں رہتا تھا۔ بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی کیونکہ اس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے، اور اس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا۔ اس وقت لفیدود کی بیوی دبورہ نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی، اور وہ افرایم کے کوہستانی ملک میں راما اور بیتل کے درمیان دبورہ کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے۔ اور اس نے قادس نفتالی سے ابی نوم کے بیٹے برق کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا اور بنی نفتالی اور بنی زبولون میں سے 10,000 آدمی اپنے ساتھ لے لے، اور میں نہر کسون پر یابین کے لشکر کے سردار سیسرا کو اور اس کے رتھوں اور فوج کو تیرے پاس کھینچ لاؤں گا اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ اور برق نے ان سے کہا اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا، پر اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن اس سفر سے جو تو کرتا ہے تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ خداوند سیسرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ اور دبورہ اٹھ کر برق کے ساتھ قادس کو گئی، اور برق نے زبولون اور نفتالی کو قادس میں بلایا، اور 10,000 مرد اپنے ہمراہ لے کر چڑھا، اور دبورہ بھی اس کے ساتھ چڑھی۔ اور جیرکینی نے جو موسیٰ کے سالے حباب کی نسل سے تھا، کینیوں سے الگ ہو کر قادس کے قریب زاننیم میں بلوت کے درخت کے پاس اپنا ڈیرا ڈال لیا تھا۔ تب انہوں نے سیسرا کو خبر پہنچائی کہ برق بن ابی نوم کوہ تبور پر چڑھ گیا ہے، اور سیسرا نے اپنے سب رتھوں کو یعنی لوہے کے 900 رتھوں اور اپنے ساتھ کے سب لوگوں کو دیگر اقوام کے شہر حروست سے کسنون کی ندی پر جمع کیا۔ تب دبورہ نے برق سے کہا کہ اٹھ، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں خداوند نے سیسرا کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، کیا خداوند تیرے آگے نہیں گیا ہے؟ تب برق اور وہ 10,000 مرد اس کے پیچھے پیچھے کوہ تبور سے اترے، اور خداوند نے سیسرا کو اور اس کے سب رتھوں اور سب لشکر کو تلوار کی دھار سے برق کے سامنے شکست دی، اور سیسرا رتھ پر سے اتر کر پیدل بھاگا، اور برق رتھوں اور لشکر کو دیگر اقوام کے حروست شہر تک رگیدتا گیا۔ چنانچہ سیسرا کا سارا لشکر تلوار سے نابود ہوا اور ایک بھی نہ بچا، پر سیسرا ہبرکینی کی بیوی یائل کے ڈیرے کو پیدل بھاگ گیا، اس لیے کہ حصور کے بادشاہ یابین اور ہبرکینی کے گھرانے میں صلح تھی۔ تب یائل سیسرا سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہنے لگی اے میرے خداوند، آ میرے پاس آ اور ہراساں نہ ہو۔ سو وہ اس کے پاس ڈیرے میں چلا گیا اور اس نے اس کو کمل اڑا دیا۔ تب سیسرا نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا پانی پینے کو دے، کیونکہ میں پیاسا ہوں۔ سو اس نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اسے پلایا اور پھر اسے اڑا دیا۔ تب اس نے اس سے کہا کہ تو ڈیرے کے دروازہ پر کھڑی رہنا، اور اگر کوئی شخص آ کر تجھ سے پوچھے کہ یہاں کوئی مرد ہے تو تو کہہ دینا کہ نہیں۔ اب ہبر کی بیوی یائل ڈیرے کی ایک میخ اور ایک میخچو کو ہاتھ میں لے دبے پاؤں اس کے پاس گئی، اور میخ اس کی کنپٹیوں پر رکھ کر ایسی ٹھوکی کہ وہ پار ہو کر زمین پر جا دھسی، کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا، پس وہ بے ہوش ہو کر مر گیا۔ اور جب برق سیسرا کو رگیدتا آیا تو یائل اس سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہا آ جا، اور میں تجھے وہی شخص جسے تو ڈھونڈتا ہے دکھاؤں گی۔ پس اس نے اس کے پاس آ کر دیکھا کہ سیسرا مرا پڑا ہے اور میخ اس کی کنپٹیوں میں ہے۔ سو خدا نے اس دن کنعان کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے سامنے نیچا دکھایا، اور بنی اسرائیل کا ہاتھ کنعان کے بادشاہ یابین پر زیادہ غالب ہی ہوتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے شاہ کنعان یابین کو نیست کر ڈالا۔ آمین۔